تفسیر ضیاء القرآن 15واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ ترجمہ: اور دعا مانگا کرتا ہے انسان برائی کے لیے جیسے دعا مانگا کرتا ہے بھلائی کے لیے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ انسان اپنے حقیقی نفع اور نقصان کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتا۔ وہ وقتی خواہش کی تکمیل کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی کم نگاہی سے یہ سمجھتا ہے کہ اگر یوں ہو جائے تو میں زندگی کی ساری سعادتیں اپنے دامن میں سمیٹ لوں گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا۔ اسی اجرت پسندی کے باعث اس سے ایسی ناشائستہ حرکتیں سرزد ہوتی ہیں جو اس کی سیرت کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ اس آیت میں انسان کو اس کمزوری پر آگاہ کر کے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو وقتی خواہشات کی تکمیل کا شکارگاہ نہ بنا لے۔ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے اصول کو تم اپنے لیے باعث فخر و عزت سمجھ رہے ہو وہی تمہاری تباہی اور نامرادی کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ اس لیے اپنی عقل و ذکا پر کم بھروسہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب کی روشنی میں زیادہ حیات پر گامزن رہو تاکہ حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہو سکو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ ترجمہ: اور ہم نے بنایا ہے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں، اور ہم نے مدھم کر دیا رات کی نشانی کو اور بنا دیا دن کی نشانی کو روشن، تاکہ دن کے اجالے میں تم تلاش کرو رزق اپنے رب سے، اور تاکہ تم جان لو سالوں کی تعداد اور حساب کو، اور ہر چیز کو ہم نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ رات کی تاریکی اور خاموشی میں، دن کے اجالے اور ہنگاموں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی جو روشن نشانیاں ہیں، کون ذی فہم ایسا ہے جس نے ان کی زبان سے رب السماوات والارض کی حمد و ثنا نہ سنی ہو۔ نیلگوں آسمان پر ستاروں کے جھرمٹ میں ماہ تاباں کی سواری جب گزرتی ہے تو اس کی روح پہلی اور خنک کرنیں کس کی رحمت بے پایاں کی قصیدہ خوانی کرتی ہیں۔ آفتاب عالمتاب جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی جبیں پر کس کی عظمت و کبریائی کا نشان ثبت ہوتا ہے۔ دن رات کے تسلسل میں جو فوائد ہیں ان کو کون نہیں جانتا، اور ان سے کون مستفیض نہیں ہوتا۔ ان ان گنت فوائد میں سے بعض کا ذکر اس آیت میں کر دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور ہم نے مدھم کر دیا رات کی نشانی کو۔ محو کا معنی کسی چیز کو مٹا دینا اور اس کے اثر کو زائل کرنا۔ یہاں اس سے مراد مدھم کر دینا، دھندلا دینا، اور اس داغ کو جو چاند میں نظر آتا ہے اس کو بھی اہل عرب محو کہتے ہیں۔ چاند کے لیے محو کے لفظ کے استعمال کی وجہ یہ ہے کہ چاند کی روشنی آہستہ آہستہ گھٹتی جاتی ہے، یہاں تک کہ مہینے کی آخری تاریخوں میں وہ بالکل بے نور ہو جاتا ہے۔ یا یہاں محو کا لفظ دھندلا اور دھیما کر دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی چاند اگرچہ روشن ہے لیکن اس کی روشنی دھندلی اور مدھم ہے، اور اس سے ہر چیز دھندلائی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس سورج کی روشنی بڑی تیز ہے، ہر چیز اپنے اصلی رنگ و روپ میں دکھائی دینے لگتی ہے، کوئی التباس باقی نہیں رہتا۔ اس کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ رات سے مراد گمراہی کی تاریکی ہے اور دن سے مراد حق کا اجالا ہے۔ اس آیت میں گویا سمر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کفر و شرک کی شب دیجور ختم ہونے والی ہے اور حق کا آفتاب طلوع ہونے والا ہے، جس کی شوخ کرنیں باطل کے اندھیروں کو ختم کر کے رکھ دیں گی اور ہر طرف اجالا ہی اجالا ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ہر چیز کو ہم نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کی طرف تم دین و دنیا کی فلاح حاصل کرنے کے لیے محتاج ہو، اس کو نہایت شرح و بسط سے اس کتاب میں بیان کر دیا گیا ہے۔ ہر شخص اس تفصیل سے یکساں طور پر مستفیض نہیں ہوتا، بلکہ جتنی کسی کو استعداد بخشی جائے گی اسی کے مطابق وہ بہرہ مند ہوگا۔ اگر کسی کم نظر کو وہ حقائق نظر نہیں آتے جو اہل بصیرت کو بے حجاب دکھائی دیتے ہیں تو اسے اپنی کم نظری کا شکوہ کرنے کا تو حق پہنچتا ہے، لیکن اسے ان حقائق سے انکار کرنے کا کوئی حق نہیں جو نفوس قدسیہ کے سامنے بے نقاب ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بجا فرمایا ہے کہ سارے علوم قرآن میں موجود ہیں، لیکن عام لوگوں کی عقلیں ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13۔
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ترجمہ، اور ہر انسان کی قسمت کا نوشتہ اس کے گلے میں ہم نے لٹکا رکھا ہے، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے روز قیامت ایک کتاب جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ اہل عرب دیگر مشرک قوموں کی طرح فالوں اور شگونوں کے بڑے معتقد تھے۔ وہ خارجی عوامل کو اپنی کامیابی اور ناکامی میں بڑا مؤثر تسلیم کرتے تھے۔ کسی کام کو نکلے، راستے میں بلی وغیرہ کوئی جانور سامنے سے گزرا تو یقین کر لیا کہ یہ کام نہیں ہوگا اور راستے ہی سے واپس لوٹ آئے۔ صبح سویرے کسی پرندے کی آواز کانوں میں پڑ گئی تو سارا دن طرح طرح کے اندیشوں کی نظر ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی فلاح و خسر ان کا انحطاط طوطے، کوے اور بلی چوہے پر نہیں بلکہ اس کے اعمال پر ہے، جن کو وہ اپنے اختیار سے بجا لاتا ہے۔ وہی اسے سرفراز کرتے ہیں اور وہی اس کی ذلت کا سبب بنتے ہیں۔ وہ اپنے اعمال کے نتائج سے رستگاری حاصل نہیں کر سکتا، وہ مکافات عمل کے قانون کو نہیں بدل سکتا۔ اس کا اور اس کے اعمال کا رشتہ اتنا گہرا اور مضبوط ہے جیسے کوئی چیز گلے میں لٹک رہی ہو اور وہ اس سے جدا نہ ہو سکتی ہو۔ طائر کے لفظ کی تحقیق کے لیے ضیاء القرآن جلد دوم سورہ آراف آیت 131 کا حاشیہ ملاحظہ ہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ہم نکالیں گے اس کے لیے روز قیامت ایک کتاب۔ آج تو وہ اپنی چرب زبانی سے اپنے اعمال کی گندگی پر پردہ ڈال سکتا ہے، لیکن کل روز حشر اس کے اعمال کا صحیفہ کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس لیے اگر تم نامرادی کی ذلت گوارا کرنے کے لیے آمادہ نہیں تو آج ندامت کے آنسو بہا کر ان کی سیاہی کو دھو ڈالو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 14۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ ترجمہ، اسے حکم ملے گا پڑھو اپنا دفتر عمل، تم خود ہی کافی ہو آج اپنی باز پرس کرنے کے لیے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ اس کے اعمال کا صحیفہ خود ہی اس پر حقیقت حال کو آشکارا کر دے گا، اپنے متعلق کسی سے پوچھنے اور کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ ترجمہ، جو راہ ہدایت پر چلتا ہے تو وہ راہ ہدایت پر چلتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، اور ہم عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہم نہ بھیجیں کسی رسول کو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس آیت میں دو گروہوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا۔ ایک گروہ تو وہ تھا جس کی ترجمانی ولید بن مغیرہ کے اس قول سے ہوتی ہے کہ اس نے اہل مکہ کو کہا کہ تم میری پیروی کرو اور محمد کا انکار کرو، تمہارے سارے بوجھ میں اپنے سر پر اٹھا لوں گا۔ دوسرا گروہ عیسائیوں کا ہے جو عقیدہ کفارہ کے قائل ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے گناہوں کی عوض اللہ تعالیٰ نے اپنے فرزند نعوذ باللہ مسیح کو سولی دے دیا، اب ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ آپ خود غور فرمائیے کہ اگر ان دونوں نظریوں کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو انسان کس قعر مذلت میں جا گرتا ہے۔ پہلی صورت میں تو انسان اندھی تقلید کا خوگر ہو کر عقل و فہم اور غور و فکر کی خداداد صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور دوسری صورت میں اس کے دل سے احساس ذمہ داری مٹ جاتا ہے، اور اپنے نجات کو ہر حال میں یقینی تصور کرتے ہوئے وہ بڑے اطمینان سے ہر قسم کی غلط کاریوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس کا ضمیر بھی اسے ملامت نہیں کرتا۔ بلا شبہ ایسا انسان اپنے بنی نوع کے لیے ایک خونخوار بھیڑیے سے بھی زیادہ اذیت رساں بن جاتا ہے۔ اسلام جو دین فطرت ہے وہ انسان کی تربیت میں اس قسم کی کوئی لوچ کو برداشت نہیں کرتا۔ چنانچہ اس آیت نے صاف صاف بتا دیا کہ جس نے راہ ہدایت اختیار کی اس نے اپنی بہتری کا سامان مہیا کیا، اور جس نے گمراہی کو پسند کیا اس کی سزا اسے ضرور بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے حق و باطل کو پہچاننے کے لیے اپنی عقل و فہم کو استعمال کرو، ایسا نہ ہو کہ اندھی تقلید کے باعث کسی کی پیروی کرتے رہو۔ بہرحال نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ جہان بھر کے گناہ تم کرتے پھرو اور سارا بوجھ لاد دیا جائے ایک تنہا مسیح پر۔ عیسائیوں کے عقیدہ کفارہ کے متعلق کسی موضوع مقام پر شرح و بسط سے لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ہم عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہم نہ بھیجیں کسی رسول کو۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری سنت یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اپنے رسول بھیجتے ہیں جو ان کو حق کی دعوت دیتے ہیں اور نجات کی راہ دکھاتے ہیں اور اپنی صداقت کو اٹل دلیلوں سے ثابت کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی وہ گمراہی پر ڈٹے رہیں تو ان پر عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ ترجمہ: اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہلاک کر دیں کسی بستی کو اس کے گناہوں کے باعث، تو پہلے ہم نبیوں کے ذریعے وہاں کے رئیسوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، مگر وہ الٹا نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اس میں پس واجب ہو جاتا ہے ان پر عذاب کا فرمان۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ اس آیت میں امرنا کا لفظ تحقیق طلب ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہاں امرنا بمانی امرنا ہے، یعنی ہم اس علاقے کی حکومت سرکش اہل ثروت کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ دولت و اقتدار کے باعث فسق و فجور کا بازار گرم کرتے ہیں۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ امرنا کا معنی اکثر نہ، یعنی ہم ایسے لوگوں کی تعداد بڑھا دیتے ہیں جو اپنی ثروت اور دولت کے نشے میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں۔ لیکن علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ امرنا کے بعد یہ عبارت مقدر ماننی پڑے گی، یعنی ہم ان کو ان کے رسول کے ذریعے اطاعت کا حکم دیتے ہیں لیکن وہ نافرمانی کرتے ہیں، اور ان کا پھر وہی انجام ہوتا ہے جو ہر نافرمان کے مقدر میں ازل سے لکھا جا چکا ہے۔ صاحب روح المعانی نے بھی حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر سے یہی مفہوم روایت کیا ہے۔ اس آیت سے سابقہ آیت کے مضمون کی تصدیق فرمائی جا رہی ہے کہ جب کوئی بستی گناہوں اور بدکاریوں کا اکھاڑا بن جاتی ہے تو اسی وقت اس کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دی جاتی، بلکہ پہلے انہیں سمجھانے اور راہ راست پر لانے کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے جاتے ہیں جو انہیں احکام الہی پر کاربند ہونے کی تلقین کرتے ہیں، خصوصاً وہاں کے با اقتدار طبقے کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی اصلاح سے سارا گاؤں اصلاح یافتہ ہو جائے، لیکن وہ اس پند و نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ اپنی کج فہمی کے باعث اسے ذاتی وقار کا مسئلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت عذاب کی بجلی گونجتی ہے اور ان کے خرمن حیات کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ تدمیر کسی کو جڑ سے اکھیڑ دینا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 17۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ ترجمہ: پھر ہم اس بستی کو جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دیتے ہیں، اور کتنی قومیں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہے نوح کے بعد، اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے اچھی طرح باخبر ہے اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ اگر تم ہمارے اس قانون کا عملی ثبوت طلب کرتے ہو تو ان قوموں کے حالات پر نگاہ عبرت ڈالو جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئیں، انہیں کس طرح ان کے برے اعمال کی پاداش میں ہلاک اور برباد کر دیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ ترجمہ: جو لوگ طلبگار ہیں صرف دنیا کے، ہم جلدی دے دیتے ہیں اس دنیا میں جتنا چاہتے ہیں ان میں سے جسے چاہتے ہیں، پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، تاپے گا وہ اسے اس حال میں کہ وہ مذمت کیا ہوا اور ٹھکرایا ہوا ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ العاجلہ صفت ہے، اس کا موصوف الدار محذوف ہے، اور لغت عرب میں بکثرت ایسا ہوتا رہتا ہے کہ موصوف کو حذف کر دیا جاتا ہے اور صفت اس کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ اس سے مراد دار دنیا ہے، یعنی جس کے دل میں اخروی زندگی سنوارنے کا کبھی خیال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ساری تگودو اسی زندگی کو باعزت اور آرام دہ بنانے پر مرکوز رہتی ہے، اسے ہم اسی دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق اس کی جد و جہد کا معاوضہ دے دیں گے، لیکن قیامت کے دن اس کی محرومیاں دیدنی ہوں گی۔ مذموم جس کی مذمت کی جائے، اور مدحور جسے ٹھکرا دیا جائے اور بارگاہ خداوندی سے دھکے دے کر نکال دیا جائے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ ان میں سے جسے چاہتے ہیں، آیت کی ترکیب سے اس کا صحیح مفہوم ذہن نشین ہوگا۔ لمن نرید و بدل باز ہے، اس کا مبدل من ہو لہو ہے جس کا مرجع من ہے جو ابتدا آیت میں ہے۔ من اور لہو صورتن اگرچہ واحد ہیں لیکن مانن جمع ہے۔
علامہ ثناء اللہ پانی پتی رقم تراز ہیں، میں نے اسی ترکیب کے مطابق آیت کا ترجمہ کیا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ترجمہ، اور جو شخص طلبگار ہوتا ہے آخرت کا اور جد و جہد کرتا ہے اس کے لیے پوری طرح، دراں حال کہ وہ مومن بھی ہو، بس یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ طالب دنیا کا انجام بیان کرنے کے بعد اب طالب مولا کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، یعنی اس کی کوئی نیکی فراموش نہیں کی جائے گی، بلکہ راہ حق میں جو قدم بھی اس نے اٹھایا ہوگا، جو عمل بھی اس نے کیا ہوگا، اسے ضرور شرف قبول بخشا جائے گا۔ طالب مولا کی پہچان کیا ہے؟ اس کے لیے 3 علامتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، من اراد الاخرہ، یعنی ہر عمل سے اس کا مقصد آخرت کی سرخروئی ہے، کوئی دنیاوی مقصد اس کے اعمال کا محرک نہ ہو۔ نمبر 2، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے وہ پوری طرح اپنی امکانی کوشش بروئے کار لا رہا ہو، قربانی کا وقت آئے تو بصد مسرت دل و جان پیش کر دے، اس راہ کے ہر کانٹے کو پھول سے زیادہ عزیز جانے، مصائب و آلام کے طوفان امٹ کر آئیں تو چٹان بن کر کھڑا ہو جائے۔ غرض یہ کہ اپنی جسمانی و ذہنی قوتوں اور دیگر وسائل کو حق کی سربلندی کے لیے وقف کر دے، اور چاہیے بھی ایسا۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ دنیا کے طلبگار تو اپنی لہلائے مقصود کے لیے دوڑ دھوپ کی انتہا کر دیں، اور طالب مولا صرف باتیں بنانے اور آرزویں کرنے پر ہی اکتفا کرے۔ اس لیے راہ حق میں قدم رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ سعی لہا سعیہا، کہ کلمات طیبات کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھیں، اور جب بھی ان کا راہوار شوق سست گام ہونے لگے تو سعی لہا سعیہا کا ممیز لگا کر اسے ہوشیار کریں۔ طالب مولا کی تیسری علامت یہ ہے کہ دل نور ایمان سے چمک رہا ہو، کفر و شرک اور نفاق کا کوئی اندھیرا موجود نہ ہو، کیونکہ اعمال کی قبولیت کا انحصار صرف ایمان پر ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو عمر بھر کی ساری ریاضتیں بے سود ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 کی بقیہ حصے کی تفسیر۔ بس یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی۔ طالب دنیا کی مسائی کا معاوضہ دینے کے لیے وعدہ اس طرح فرمایا، نشاء لمن نرید، ہم جتنی مقدار چاہیں گے اور جسے چاہیں گے اسے دیں گے، لیکن طالب مولا کو یوں سرفرازی بخشی، فاولئک کان سعیہم مشکورا، کہ ان کی ساری کاوشیں قبول فرمائی جائیں گی، کوئی عمل اکارت نہ جائے گا، نیاز و اخلاص جتنا زیادہ ہوگا جزا میں اضافہ ہوتا جائے گا، ایک کے بدلے 10، ایک کے بدلے 1000 اور ایک کے بدلے بے حساب کا وعدہ بھی فرمایا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 20، کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ترجمہ، ہر ایک کی ہم امداد کرتے ہیں، ان کی بھی جو طالب دنیا ہیں اور ان کی بھی جو طالب آخرت ہیں، آپ کے رب کی بخششوں سے، اور آپ کے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 20 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یعنی دنیاوی نعمتوں کا دروازہ مومن اور کافر، مطیع اور عاصی، سعید اور شقی سب کے لیے کھلا ہے۔ روزی سب کو دی جاتی ہے، زندگی اور اس میں نشو و نما کی سہولتیں سب کے لیے عام ہیں، جو چاہے آگے بڑھے اور اپنا حصہ لے لے۔ کلّا میں تنوین عوض کی ہے، اصل میں تھا کل الفریقین، مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا اور اس کے عوض کل پر تنوین آ گئی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 20 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور آپ کے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں۔ اے محبوب، تیرے رب کی بخششیں عام ہیں، ان کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ دیدہ دل اگر بینا ہو تو اس آیت کے آئینے میں جمال مصطفی کا کوئی نظارہ کرے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ معلوم ہوا کہ ربوبیت کا جو خصوصی تعلق اس یتیم مکہ کے ساتھ ہے وہ اور کسی کو بھی حاصل نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 21، انظر کیف فضلنا بعدهم علی بعد وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ ترجمہ، دیکھو کیسے بزرگی دی ہے ہم نے بعض کو بعض پر، اور آخرت با اعتبار درجوں کے سب سے بڑی اور با اعتبار فضل و کرم سب سے اعلیٰ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ اس دنیا میں فرق مراتب کو اگر نگاہ عبرت سے دیکھا جائے تو کتنے عقدے ہیں جو کھل جاتے ہیں، اور کتنی غلط فہمیاں ہیں جو دور ہو جاتی ہیں، لیکن حقیقی قدر و منزلت کا پتہ تو قیامت کے دن چلے گا کہ بارگاہ الہی میں کس کو پذیرائی نصیب ہوئی، اور صاحب لواء الحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم حمد کے نیچے کسے پناہ ملی۔
اس لیے اس فانی دنیا کے حسن پر ہی دل نثار نہ کرو بلکہ حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے مصروف عمل رہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ ترجمہ: نہ ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود، ورنہ تم بیٹھ رہو گے اس حال میں کہ تمہاری مذمت کی جائے گی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ یہاں مخاطب عام انسان ہے یا خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، اور مراد حضور کی امت دعوت ہے، یعنی دنیا و عقبہ کی سرخروئی اور رستگاری کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید پر کامل یقین ضروری ہے۔ اگر کسی اور کو اس کی ذات کی طرح قدیم اور واجب مان لیا، اگر کسی کے متعلق یہ تسلیم کیا کہ اس کی صفات بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ، علم اور قدرت وغیرہ کی طرح ذاتی اور قدیم ہے، تو وہ جان لے کہ اس نے اپنی بربادی کا سامان فراہم کر لیا، کیونکہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو بد نصیب اس کی نگاہ رحمت سے محروم ہو جائے اس کی پھر کون دستگیری کر سکتا ہے۔ اسی لیے آیت میں صراحتاً ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ بناؤ ورنہ تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ یہاں پر 15ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔